سب سے پاکیزہ خواتین میں سے ان کا شمار ہے۔ حضرت بی بی مریم کی ولادت کا واقعہ میں تیسرے پارے کی تفسیر میں سورہ آل عمران میں عرض کیا تھا کہ ان کے ماں باپ نے منت کی تھی، ان کے حضرت بی بی مریم کی ماں حنہ اور ان کے والد عمران، انہوں نے منت کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کریں گے۔ پھر وہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر بھی انہوں نے بیت المقدس میں وقف کیا، اور جب حضرت بی بی مریم کچھ جوان ہوئیں تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم گھبرائیں، کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک آدمی ہے تو دور ہو جا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، مجھے آج تک کوئی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اور تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے پوچھا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک، جبرائیل امین نے کہا ایسے ہی اللہ چاہتا ہے۔ هو علی ہین، قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، تیرا رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے، رب تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، اور تجھے بغیر کسی شوہر کے ٹچ کیے چھوئے ایک بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ، تاکہ اس بیٹے کو اللہ اپنی نشانی بنا دے اور اپنی طرف سے اس کو رحمت بنائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ یہ بات چیت ہو رہی کس کے درمیان؟ حضرت بی بی مریم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر یہ بات پہلے سے آپ کو یاد رہے، نہ وہ فرشتے مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ ان کے اندر انسانی فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں، شہوتیں، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ فرشتہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے وہ چیز ہی فرشتے کے اندر نہیں رکھی۔ فرشتوں کے اندر شہوت کا مادہ ہے ہی نہیں، خواہشات نفسانیہ بالکل نہیں، نفس ان کے اندر نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب ان کا اور حضرت بی بی مریم کا جو ایک کنورسیشن ہے، اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا رب تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد اچانک ہوا یہ، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اچانک بی بی مریم حضرت جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے حاملہ ہو گئی۔ صرف انہوں نے پھونک مارا، کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام، پھونک مارا تو وہ حضرت بی بی مریم کیا ہوئیں؟ حاملہ ہو گئی۔ اور جیسی وہ حاملہ ہوئیں تو ان کو خوف ہوا کہ اب قوم کیا کہے گی، تو وہ ایک آبادی سے بہت دور چلی گئیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور وہ ایک گھنی باغیچے کے جو کھجوروں کے درخت وہاں پر تھے، اس باغیچے میں چلی گئیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حمل 9 مہینے کا تھا، بلکہ یوں حمل ہوا اور پھر بچے کی ولادت بھی، زیادہ دن تک کا یہ عمل نہیں تھا۔ بہرحال جب حضرت بی بی مریم بچے کی ولادت کے آثار نظر آنے لگ گئے، قریب ایک باغیچے میں گئیں، وہاں کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے وہ بیٹھی رہیں، اور پھر اس کے نیچے سے وہاں سے آواز دینے لگی اپنے رب کو کہ مولا میری حفاظت فرما۔ اور درد ایسا ہوتا ہے ولادت کے وقت کا، اس وقت کے الفاظ حضرت بی بی مریم کے قرآن فرما رہا ہے، وہ کہہ رہی تھی کنت نسیا منسیا، یہ درد سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت جو ہے اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ
فرسٹریٹ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف زدہ ہوتی ہے، اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کی تقریباً 40 کے قریب ہڈیوں سے تو روح نکل چکی ہوتی ہے عورت کے جسم سے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وحمل یعنی عورت جو ہے حملہ وفصالہ 30 شہر، یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ووضعتہ کرہا، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ دیتی ہے۔ حضرت بی بی مریم کا بھی جب وہ وقت آیا تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگیں، کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، بھلا دی گئی ہوتی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تحزنی وقد جعل ربکی سریا، گھبرا مت اے مریم، تیرا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس درخت کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی تم پر۔ حضرت اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم کو جو پیغامات آ رہے تھے یہ کیا تھے؟ یہاں پر بھی میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو پیغامات دیتا ہے اس کے 3 طریقے۔ ایک وحی ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے، یعنی وہ وحی ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کو آئے۔ وحی کے بھی کئی طریقے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر لیں یا کسی فرشتے کے ذریعے سے کر لیں، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کر کے آتے تھے اور نبیوں کو پہنچاتے تھے، یہ بھی کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی، وحی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کو جو پیغامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، اس میں فرشتہ تو نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کچھ باتوں کی ہدایت دل میں ڈالتا ہے، یا ان کے ذہن میں، دماغ میں وہ چیزیں اچانک اترتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الہام۔ یہ وحی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الہام۔ اور عام مومنین کے دلوں میں بھی اللہ ہدایت ڈالتا ہے، آپ کو خود بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو القاء کہتے ہیں۔ ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت، لیکن اگر وہ نبی کو ہو تو وحی ہے، ولی کو ہو تو الہام ہے، عام مومنین کو ہو تو القاء ہے۔ اور کچھ کافروں کو بھی ہوتی ہے، کافروں کو جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی وہ بھی کچھ چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت بی بی مریم کو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ درخت کی یہ جڑ کو ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں گریں تو اللہ کا حکم ہوا فکلی وشربی وقری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ درد زہ اس کو کہتے ہیں، بچے کی ولادت کے وقت ہونے والا درد۔ قرآن کے اعتبار سے اس درد کے وقت عورت کو کھجور کھانا چاہیے، کھجور سے افاقہ ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بی بی مریم کو یہ عطا فرمایا۔ وہ کھجوریں کھائیں، اور اس کے بعد اب جو حکم تھا اللہ کا وہ کیا تھا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اگر کوئی آدمی تجھے نظر آ گیا بچہ ہونے کے بعد، بچے کو دیکھ کر کے کوئی بھی اگر تم کو نظر آیا تو بات مت کرنا کسی سے۔ اس وقت چپ کا روزہ ہوتا تھا، یعنی خاموشی کا روزہ، ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن پہلے کی شریعت میں چپ رہنے کا روزہ بھی ہوتا تھا، یعنی وہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم تک کسی سے بات نہیں کریں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ کاش یہ روزہ عورتوں پر ہو جاتا، بہت سارے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خیر، حضرت بی بی مریم کو کہا گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا، اور کوئی بھی اگر بات کرے تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں، یعنی وہ اشارہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ روزہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم وہاں جب پہنچی تو درد زہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ وہ ایک پتھر پر جلوہ بار ہوئے ہیں، اور جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پاک صاف تھے، کوئی دایا نہیں، کوئی نرس نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ایک صحیح سلامت بیٹا، اور وہ بھی اللہ کی نشانی بنانی تھی بغیر باپ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور لے کر کے چل پڑیں ایک ہی دن میں، جس کو کہتے ہیں زچہ عورت، یعنی جس کا بچہ ہوا ہوتا ہے وہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور چل پڑیں۔ جیسے ہی وہ بستی کی طرف آنے لگی، ان کی گود میں بچہ تھا، لوگوں کی نظر پڑ گئی، کوئی ادھر ادھر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، باتیں کانا پوسی، لوگ جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تو بڑی پاک خاتون ہے، اخت ہارون کہا جاتا تھا پاک عورت کو، تو بالکل ہارون کی بہن کی طرح ہے، تو نے یہ کیسے کر لیا؟ نہ تیرا باپ بدماش تھا، نہ تیری ماں بری تھی، یہ کہاں سے آ گیا تیرے اندر بچہ؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، میں آج چپ کا روزہ ہوں۔ لوگوں نے کہا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ گود کے بچے سے بات کریں گے؟ تو اشارہ اس طرف کر رہی ہے۔ تو لوگ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، گود میں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہاں تک کا کلمہ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ہی نبوت ملی ہے، گود میں نبوت ملی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ صرف نبی نہیں، وجعلنی مبارکہ، اور مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میں جہاں کہیں پر بھی رہوں نماز قائم کروں، زکوٰۃ دیتا رہوں، جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں، ان کی امت کی اور ان کی شریعت کی جو نماز رہی۔ اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کا فرما بردار رہوں اور اس کا نافرمان نہ رہوں۔ اور پھر آخری والا جملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے ہم سنیوں کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، جیسے کہ آج پوری دنیا میں کرسچن بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کرسمس جو مناتے ہیں، الگ الگ روایتیں واللہ عالم جو بھی ان کی پیدائش کا دن رہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں اپنی گود میں انہوں نے کیا کہا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہتے ہیں مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وہ سب ان سب دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن ہے، تو 12 ربیع الاول کیوں نہ سلامتی والا دن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیا وہ سلامتی والا دن نہیں ہے؟ اور ایک نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور یہاں کروڑوں امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن سلامتی بھیجیں، تو یقیناً یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ بہرحال یہاں تک بات ہوئی، اب چپ ہو جانا چاہیے۔ بچے کی زبان سے جب یہ باتیں سن لی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ گود میں ہی بولتے تھے، بس اتنا بولے اور خاموش ہو گئے۔ پھر جب بولنے کی عمر آئی بچوں کی، تب آپ پھر بولنے لگے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اب سنیے، جب آپ پھر جوان ہوئے اور عجیب و غریب باتیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی ہر زمانے میں پاک لوگ ہوا کرتے ہیں، پاکیزہ لوگ، ان کی زبان میں اثر الگ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت گود میں عطا کی تھی، تو جوان ہوتے ہی آپ نے تبلیغ اپنے دین کی شروع فرمائی، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے، ایک خدا کی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف لوگ آتے رہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتے رہے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ ظالم جو ہے
معمولی نہیں ہے. کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے. ہاں، جیوز. لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت سارے جگہ. اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں، مجھے ویزا نہیں دیتے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے. جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے. یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے. الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے. ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے. بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے. یہ یہودیوں کی طبیعت تھی. یہودی یہ چاہتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے. ان کو حواریین کہا جاتا ہے. جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے. 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے اور 4 مشہور شاگرد ہیں. انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا. یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4. انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے. تو بائبل یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے. یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں. متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں. اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں. اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. 3 معجزے مشہور ہیں. پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی. اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی. سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے. کوڑ کی بیماری لا علاج ہے، جیسے کہ مشہور ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں، انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے. ہاں، مٹی کے پرندے. اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے، کھلونے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں، کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے. قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا. آپ نے اپنی زندگی میں 3 مردوں کو زندہ کیا، اور وہ جیے بھی اور پھر چند دنوں کے بعد پھر مرے بھی. یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور اس کے علاوہ کچھ خاص باتیں ان کی یہ بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. اے لوگو، تم اپنے گھروں میں جو کچھ جمع کرتے اور جو کچھ کھاتے ہو میں ان سب کی خبر دیتا ہوں. میں سب جانتا ہوں، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر امتیوں کے گھروں میں کیا ہے سب جانتے تھے. یہ قرآن سے ثابت ہے. پھر بھی یہ ظالم ہمارے نبی کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا. بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے
وہ اپنے امتیوں کے گھروں میں موجود کھانا جمع کرنا اس کو وہ جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ عیسیٰ جو خود میرے نبی کی امت میں آنے والے ہیں، جو اخیر زمانے میں میرے آقا کی امت میں آنے والے ہیں، وہ جب سب کے گھروں کے حالات جانتے تھے تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بریلویوں کا یہی کہنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے صحیح سمت میں جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں میں اللہ نے سب چیزوں کو عیاں کر دیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ یہودی ظالم عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، کیونکہ آپ کا دین پھیلتا جا رہا تھا، عیسائی بڑھتے جا رہے تھے۔ عیسائیوں کی جب تعداد بڑھ گئی تو یہودیوں کو خطرہ ہونے لگ گیا کہ یہ اب پوری کی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو برسوں سے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا، جیسے پہلے نبیوں کو مارتے تھے پھر انہوں نے مارنے۔ آج آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ عیسائی اور یہودی مل چکے ہیں، یہ جھوٹی ملاقاتیں ہیں ان کی، یہ صرف اور صرف اسلام کی دشمنی میں دونوں اپنی جنگوں کو ٹھنڈی رکھے ہیں، ورنہ ہر زمانے میں سب سے زیادہ خطرناک لڑائیاں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ہوئی۔ قرآن نے بھی کہا ہے۔ ابھی اگر میں کہوں تو لوگوں کو عجیب سا محسوس ہوگا، ہٹلر کا ظلم کیا تھا؟ یہودیوں کے خلاف تھا۔ اور بیت المقدس میں ہرکیولس جس کو ہرقل کہا جاتا ہے، اس نے تو توڑ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا تھا۔ ٹائٹس ایک بادشاہ گزرا عیسائیوں کا، اس نے تو پورے یہودیوں کو ختم کر رکھا تھا، خون سے نہلا دیا تھا پوری زمین کو۔ بہت مرتبہ ان کی لڑائیاں ہوئی، اور جب یہودی پاور میں آتے عیسائیوں کو مارتے تھے۔ یہ جنگیں تو چلتی رہی ہیں کتنے سالوں تک۔ وجہ بھی ہے جنگوں کی کہ انہوں نے شروع کیا، یہودیوں نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کیا کیا، ان میں گھس کر کے ان کے عقیدے کو چینج کیا۔ پہلے عیسائی ایمان والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا رسول مانتے تھے، اللہ کے رسول ہیں وہ۔ یہودیوں نے انہیں گمراہ کیا، پادری بنا بنا کر کے ان میں گھسا دیا کہ وہ پادری ایسے چرچوں میں گئے جہاں جا کر کے انہوں نے بائبل کو اپنے انداز سے شرح لکھنا شروع کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر بعد والی جنریشن نے اس کا عقیدہ بنا لیا۔ یہ یہودی اسی طرح سے ہماری امت میں بھی گھس گھس کر کے فرقے بنائے ہیں، ان کا کام یہ ہے ہر زمانے میں۔ اور یہ میں ہوا میں نہیں بول رہا ہوں، باضابطہ انہوں نے یہ سب کام کر کے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ مارکیٹ میں آج کتابیں ملتی ہیں، یہ جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعترافی کتاب بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کے اطراف جمع ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے دشمن تمہارے قتل کے درپے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے رات میں ملاقات کرتے ہیں، ان کو دین کے ساری باتیں پیش کرتے ہیں، اور جو انجیل تھی جس کو یہ بائبل کہتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں میں تقسیم کر دیا، اور سب کو الگ الگ جگہ جانے کا حکم دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا۔ ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں۔ اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے، گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم۔ ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں۔ وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے، اسی وقت
قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ نے، اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل. اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا. وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا. یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا، ابھی تک آیا نہیں. بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر، گھر کے اندر. اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا. پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا. وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو. اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا. وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا. اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی، اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا، جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا. تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے، ہمارا آدمی دکھتا ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، وہ کہاں ہیں، گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے، ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا. وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے. یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے، اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. اور زبردستی کسی کو پھانسی دے دیا، پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا. بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے اور وہ آئیں گے واپس. اب یہاں بات یہ ہے کہ عیسائی سارے بھی جو ہے صلیب کے قائل نہیں تھے. یہ تو بہت زمانے کے بعد یہ سب آیا، یہ جو صلیب کا جو نشان ہے، پلس کا جو نشان ہے، یہ نشان جو ہے بہت دنوں کے بعد ان کا آیا اور اس پر پھر وہ لٹکا بھی دیتے ہیں. عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہوئے، آرتھوڈکس ہے، کیتھولک ہے، اور پھر کئی فرقے ایسے ہیں جن میں پرانے زمانے کے عقائد پر وہ لوگ قائم رہے کہ اللہ کی وہ نبی ہیں، بیٹا نہیں ہیں. بہرحال ان میں فرقے پیدا کرنے والے یہودی ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو کر 550 سال گزر گئے تھے. عیسائی یہودی لڑتے تھے، مرتے تھے. 570 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد. تب مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے. اور پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور قرآن اترنے لگا تو اللہ نے قرآن کی آیتوں میں 550 سال سے جو مسئلہ لٹیگیشن کا شکار تھا، کیوں سمجھ لیں جو پراپرٹی کسی کے حل میں نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا مسئلہ تھا کہ کوئی حل نہیں کر پاتا کہ آخر ہوا کیا تھا. یہ اسلام کا احسان ہے یہ عیسائیوں پر بھی کہ قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں گئے بلکہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. اور دوسری بات، عیسائیوں پر ایک بڑا احسان قرآن کا یہ بھی ہے کہ یہودی ہمیشہ بی بی مریم کو گالیاں دیتے رہے. یہودی ہمیشہ الزام لگاتے رہے کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، غلط عورت تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہودی گالیاں دیتے رہے اور عیسائی صفائی دیتے رہے. لیکن یہ احسان ہے قرآن کا ان پر بھی کہ بی بی مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتائی. عیسائیوں کو تو یہ چاہیے کہ قرآن کا احسان ہمیشہ ماننا چاہیے. بی بی مریم کی طہارت قرآن نے بتائی ہے. بہرحال لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے دھرم کے خلاف ہوتے ہیں. آپ یہاں آ کر کے دیکھیں کرسچینٹی کے اندر جو کچھ بھی آج تبدیلی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کے لیے ہم اپنی گردنیں ہمیشہ اسی طرح احترام میں جھکاتے ہیں
کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب ایک اور بڑا ان کا جو گمراہی کا عقیدہ ہوا، کیا؟ وہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خدا ماننا۔ کہتے ہیں ہے ایک ہی لیکن تین حصے، یہی تو ہندو بھی کرتے ہیں، ہے ایک ہی ہے باقی اوتار ہیں سب۔ اسی طرح عیسائیوں میں شرک آ گیا، کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک خدا ہے، اس کو فادر کہتے ہیں، گاڈ فادر، وہ فادر ہے، اور بیٹا سن ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں، اور پھر بی بی مریم میری ہے۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ تین ہیں، ایک فادر ہے، ایک سن ہے، اور ایک میری ہے، یہ تین ہیں۔ اور ایک فرقہ ہے تین خدا مانتا ہے، اس میں ایک حضرت اللہ کو، دوسرے عیسیٰ کو، اور تیسرے جبرائیل امین کو، روح القدس کو، یہ بھی خدا۔ اب ان سے کئی مرتبہ بحثیں بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی، تب یہ یہی کہتے ہیں ہے تو ایک ہی، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اور آج ہم نے قرآن میں تلاوت کی ہے، سورہ مریم کے اخیر میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو بیٹا بنائے۔ اب میں آپ کو منطق کے اعتبار سے بھی اگر بتاؤں، بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وارث ہوتا ہے، باپ کا وارث ہوتا ہے۔ اگر اللہ پوری زمینوں آسمانوں سب کا مالک ہے تو پھر بیٹے کو بھی وراثت میں وہی چیزیں ملنی چاہیے، اور بیٹا بھی برابر کا ہے، تو خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا کا تصور کہاں رہا؟ خدا وہ ہے جس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں مانتے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کو بیٹا بنانا ہوتا تو اپنے حبیب کو بیٹا بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ انہیں اس عقیدے سے باز آنا چاہیے۔ لیکن ایک خوشخبری ہے، ایک خوشخبری ہے کہ دنیا میں جتنے عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، یہ چاہے مانے نہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ سب کے سب پھر ایمان لائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہر پرچم جو گھر سے لہرائے گا، جواب میں ہر جگہ گھر سے یہی آواز آئے گی لبیک یا واہ۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بابا وہ تو سائیکالوجی کھیل رہے ہیں، مطلب لوگوں کے دماغ پڑھ کر کے بھی کھیل رہے ہیں، تو یہاں پر تو بیچارے کچھ ہمارے چلے گئے، لیکن کچھ ایسے ہیں بہت ڈھیٹے ہیں، اس سے بھی آگے کر کے دکھاتے ہیں، کچھ اور بڑی چیزیں بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہاتھ رگڑ کر کے سکہ نکال دیا، ارے بابا بہت پہنچے ہوئے۔ ایک عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے پائے کے بزرگ ہیں، مدینہ طیبہ کے، آپ وہاں سے ہندوستان آئے تھے، حضور کے حکم پر آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے تھے اور مدینے میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا کہ تم جاؤ ہند میں میری حدیثوں کو پھیلاؤ۔ علم حدیث آج بھی اگر آپ پوچھیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، یہاں جتنے سنی دیوبندی جتنے بھی مدارس ہوں، اوپر جا کر کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب سے ہی سند اوپر جاتی ہے ہندوستان میں، سند حدیث۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں آئے تھے تو ان کا ایک معمول تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر کے آئے تھے، بڑا دور کا سفر کر رہا ہوں، مدینے سے دوری مجھے برداشت نہیں ہوتی، کرم اتنا فرمائیں کہ دن بھر میں لوگوں میں حدیث کی نشر و اشاعت کروں گا، شام کو تھکا ہارا آ جاؤں، آنکھیں بند کروں تو آقا آپ کی زیارت ہو جائے، مدینے کی زیارت ہو جائے یا روضہ رسول کی زیارت ہو جائے۔ تو یہ معمول سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا تھا۔ جب آئے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ دن بھر درس و تدریس کرتے، حدیث پڑھاتے، اور شام کو مراقبے میں جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتے یا حضور پاک کی بھی زیارت کر لیتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے، بہت توجہ سے سنیں باباؤں کے عاشق لوگ، اور یہ میرا پیغام سب کو پہنچا ہے، یہ آج کے زمانے کا بابا نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ گزر رہے تھے، کسی بستی سے گزرتے گزرتے ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا،
تو آپ نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے اور بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہے. تو آپ بھی وہاں پہنچ گئے, لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہے یہاں پر. کہا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں یہاں پر, اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہیں, اور تصوف کی بڑی باتیں ہیں, دل پر لگنے والی باتیں ان کی ہیں. تو مریدین کی بہت بڑی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپ بھی وہاں شریک ہو گئے. جو بزرگ تھے چھوٹی سی جھوپڑی میں تھے اور چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی آئے, آنکھیں بند کر کے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب قریب آ جائیے. مولانا علم حدیث کے جانکار, آپ تشریف لائیے, قریب آئیے. جب کسی کو کوئی نام سے پکارے تو وہیں تو ڈھہ جائے گا, پورا میرا سب کچھ پتا ہے حضرت کو. تم نے بلایا اور اس کے بعد بٹھایا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے اور اس کے بعد وہ بزرگ جب باتیں کرنے لگے, تصوف کی وہ پہنچی ہوئی باتیں, معرفت کی, حقیقت کی, طریقت کی باتیں, تو آپ کے دل پر بھی بڑا اثر ہوا. آپ بھی ان کے بہت باتوں سے متاثر ہوئے. محفل ختم ہونے کو تھی, بغل میں مٹکا رکھا ہوا تھا اور اس میں شراب بھری ہوئی تھی. بزرگ نے اپنے مرید کو بلایا, یا جو انسٹنٹ خلافت لیا ہوگا اس کو کہا کہ بھرو, جام بھر کے دو. ایک پیالہ شراب کا بھرا گیا اور وہ بزرگ کے ہاتھ میں دیا گیا. انہوں نے لیا اور اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا ان کو بھی ایک پیالہ دو. اوریجنل شراب کی بات کر رہا ہوں, کوئی شراب عشق, شراب محبت, شاعروں کی شراب نہیں, جو نشہ لاتی ہے دھتورا, اسی کی بات کر رہا ہوں. شراب خود ایک پیالے میں اور دوسرا پیالہ حکم دیا کہ شاہ صاحب کو ایک پیالہ دو. آپ دیکھتے رہ گئے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے ایسے جان, آپ کو ہزاروں حدیثیں جو حافظ ہیں جس کے, وہ علم حدیث کے بادشاہ کہلاتے. آپ نے کہا ہرگز نہیں, میں چھوؤں گا بھی نہیں, شراب حرام ہے. شیخ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ سنو. بزرگ جو بیٹھا ہوا ہے یا پیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سیدھے کیا کہا, مولانا پی لو, ورنہ روزانہ جو تم بارگاہ رسول کی حاضری دیتے ہو وہ بند کرا دوں گا. اب سوچو, یہ راز کی بات ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تنہا مراقبے میں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دیتے تھے. شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہی مراقبہ کرتے اور وہ زیارت کرتے. اب جب بندہ کوئی سامنے والا اتنی بڑی بات بول دے تو اب کیا رہ گیا. اب اس کے بعد امتحان کی گھڑی ہے, یاد رکھو. شاہ صاحب پیالہ لیا کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ, کہا کہ یہ کیسے میری بات جانتے ہیں. پھر آپ نے کہا نہیں, شراب نہیں پیوں گا, واپس. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, شراب اگر میرے نبی نے حرام فرمایا ہے تو قیامت تک کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. میرے لیے بھی نہیں, آپ کے لیے بھی نہیں, کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے کہا میں تمہاری روزانہ کی محفلیں دیکھتا ہوں اور اس کے بعد شام میں تمہاری حاضری کس وقت ہوتی وہ بھی جانتا ہوں, بند کرا دوں گا. شاہ صاحب ایک طرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف یہ شیطانی شرارت, اس کو کیا سمجھا جائے, اور ایک طرف یہ امتحان کے بابا تو جان تو رہا ہے ساری چیزیں, یہ پہنچا ہوا تو ہے. اب یہاں پر آپ نے کہا شاہ صاحب نے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, کچھ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن پیوں گا تو نہیں. یہ عشق مصطفیٰ بچا لیتا ہے. محبت مصطفیٰ تو تھی, آپ چھوڑ کر کے اٹھے اور کہا کہ نہیں شراب تو نہیں پیوں گا, آپ کو چھوڑ دوں گا. کہا جاؤ دیکھ لینا. بات آئی گئی ہو گئی, چلو ٹھیک ہے. آپ کہیں گے تکا مارا ہوگا, سائیکالوجیکل جو ہے کسی کی دماغ کو پڑھ لیا ہوگا کہ یہ ڈیلی کیا کرتا ہے اور بول دیا ہوگا, یہاں تک تو صحیح ہے. شاہ صاحب اس واقعے سے بہت ڈپریسڈ, بہت پریشان تھے. آئے اس کے بعد شام کو اپنے معمول کے مطابق مراقبے میں بیٹھ گئے.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے جیسے ہی آپ نے مراقبہ اپنا مکمل کیا زیارت کے لیے تو دربار رسول تو نظر آ رہا ہے اور چوکھٹ پر یہ بزرگ کھڑا ہوا ہے. کہہ رہا ہے کہ نہیں عبدالحق میں تمہیں جانے نہیں دوں گا, زیارت ہونے نہیں دوں گا, تم نے میری بات نہیں مانی. اب بتاؤ کیا کیا جائے. تو آپ پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ کہا یہ تو جو کہہ رہا تھا وہ تو سچ ہی کہہ کے دکھا دیا, مجھے تو زیارت ہونے نہیں دے رہے. آپ جھٹک کر کے اٹھ گئے, رات بھر آپ عبادت کرتے رہے بے چینی سے. دوسرے دن اس طرف گئے بھی نہیں, دوسرے دن گئے نہیں, اپنے آپ کو برداشت کرتے رہے. ظاہر سی بات ہے یہ بولنے میں آسان لگ رہا ہے, ایک عاشق رسول کی تڑپ آپ نہیں جانتے جس کو بارگاہ مصطفیٰ سے روک دیا جائے. میاں آج ہم کو اگر کوئی صرف سفر میں وہاں روک دے تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسے فنا فی الرسول جن کی زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے اور وہ روزانہ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دیتے ہوں, ان کو اگر کوئی روک دے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے, بسمل کی طرح تڑپتے ہیں. پھر دوسرا دن آیا, رات کو مراقبے میں بیٹھے, سیم وہی پوزیشن کل والی. آج بھی وہ شخص کھڑا آنکھوں کے سامنے ان کے نظر آتا ہے اور کہتا ہے عبدالحق میں تمہیں حاضری دینے نہیں دوں گا. دوسرا دن اسی طرح گزر گیا. اس سچویشن کو آپ سمجھو کہ دل ہو سکتا ہے کبھی مائل کر لے, جا کے صلح مصالحت کر لیتے ہیں. اتنی بڑی نعمت تو چھوٹ رہی ہے, اتنی بڑی دولت جو میرے ساتھ روزانہ کی تھی وہ چھوٹ رہی ہے, بات تو کر لیں, اس سے کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اوریجنل شراب نہیں پلا رہا ہو سکتا ہے کوئی اور شراب پلا رہا ہو, لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں بدبو تو وہی دھتورے کی ہے, یہ نشہ لانے والی شراب کی بات کر رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایسے, بہت اپوزٹ چیز ہے. تیسرا دن آیا, تیسری رات آئی تو بے قراری اتنی بڑھ گئی, آپ کو میں بتا رہا ہوں. آج آپ نے مراقبہ نہیں کیا, آج ہمت نہیں ہو رہی تھی, مراقبہ نہیں کیا. اب جو اوریجنل چیز عاشق رسول کی ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال کیا. کیا ہے سب سے بڑی چیز جو عاشق رسول کے پاس ہوتی ہے, اس کی وہ سسکیاں جو حضور کو پہنچاتی ہیں. بے اختیار رو پڑے, بارگاہ مصطفیٰ میں کہا اس منظر سے, اس حال سے مجھے یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں نکالے گا. مجھے بتا دو یا تو میں غلط ہوں, آپ کی شریعت کا پاس و لحاظ کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں, آپ کی حدیثوں کی حفاظت کرنے کے لیے میں سب چھوڑ کر کے آیا ہوں. آقا اگر میں غلط ہوں تو مجھے مار دیا جائے, مگر اس تڑپ کو اور لمبی نہ کیجیے, اس بے قراری کو اور لمبی نہ کی جائے اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. یہ جب دل درد سے روتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو, محمد کو غم گساروں میں ڈھونڈو صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک آپ کی آنکھیں بند ہوئی, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوئی. صرف اتنی ہی نہیں, روضہ رسول سے تیز آواز آتی ہے اخرج یا کلب, اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. یہ ایسی آواز آئی, دروازے پر کھڑا ہوا جو شخص تھا چھٹ گیا, کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے, اور آفتاب رسالت اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ عبدالحق محدث دہلوی کی آنکھوں کے سامنے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی مناسبت سے رکھی گئی. ہم سب کو عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ بات کہ یہ بہت بڑی بڑی کانفرنسوں اور بڑے جلسوں کے مقرر ہیں, اور شاید کیمرے والے بتا دیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں کتنی بڑی کانفرنس چل رہی ہے, یہاں کتنا بڑا جلسہ چل رہا ہے.
اصل مسئلہ بڑے جلسے، بڑے کانفرنس، بڑے میدانوں میں خطاب کرنے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ ناموس رسالت پہ بیان کرنے کا ہے. وہ چاہے 4 لوگ ہوں یا 4 لاکھ لوگ ہوں، ہم بات سب جگہ وہی کرتے ہیں. ہمارے لیے تعداد میٹر نہیں کرتی. اگر وہی مسئلہ ہوتا تو کبھی ہم ایک کوہ طور پہ چڑھ کے نہیں آتے. تقریباً اتنی اونچی سیڑھیاں چڑھ کر اور ایک چھوٹی سی محفل کے لیے ہم نے کبھی ایسا اسٹیٹس نہیں بنایا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے. وہ جس علاقے میں ہو پہنچنے کی ہماری اگر طاقت ہے تو ہم اس میں حاضر ہو جاتے ہیں. اسٹیٹس دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے جلسے وہ کام نہیں کرتے جو 4 لوگوں کی محفل میں بات ہو جاتی وہ کام کر جاتے. تو تعداد کبھی میٹر کرتی نہیں. آپ کو معلوم ہوگا آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہم نے ایک جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا، وہ کوئی بہت بڑی کانفرنس اور بہت بڑے جلسے میں نہیں ہوا تھا. وہ مسجد کی ایک چھوٹی سی محفل تھی جس میں 40 سے 50 لوگ بیٹھے ہوں گے. لیکن جو بات نکلی، جہاں پر نشانہ لگایا گیا تھا، سیدھے جا کر کتے پر نشانہ لگی رہا. اور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بڑی کانفرنس ہوگی تو بولیں گے بات وائرل ہوگی، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ جس بات کو جیسا چاہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات میں پھیلا دیتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. تو ہمیں صرف حکم کس چیز کا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. آپ یہ مت سمجھیں کہ تقریر ختم کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یاسین شریف میں، جس کا مطلب آپ سمجھو. ابھی میں نے پڑھا تو سب شوق ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ختم ہو گیا، کیونکہ آپ ختم پہ ہی آیت سنتے ہیں نا. وما علینا الا البلاغ. بہت سارے لوگ کچھ بات ختم کرنے کو بھی یہی کہہ جاتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، اصل میں یہ ہر عالم دین اس لیے بیان کرتا. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبان تھی. انبیاء اکرام جب تبلیغ کرتے تھے اور اخیر میں وہ یہ کہتے تھے وما علینا الا البلاغ المبین، مطلب یہ ہے ہم پر صرف پہنچانا فرض ہے. کسی کو مار کر کے عمل کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. کسی کو ہم سے ایگری کروانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم پر کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا، لوگوں کے دلوں میں اتارنا اور دنیا بھر میں پھیلانا. یہ رب کی شان ہے، یہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے. خیر، آج جو بات سننی تھی آپ کو وہ آپ نے سن لیا. قبلہ استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ سے ان کی ناصحانہ کلمات آپ سن رہے تھے. بڑوں کے بولنے کے بعد پھر ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چند باتیں چونکہ آپ محبت میں سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو عرض کیے دیتا ہوں. ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز منتقل کرتے چلے جاؤ. دین کون سا ہمارے بچے اختیار کرنے والے ہیں آگے کے دور میں، کیونکہ سارا کا سارا ان کا دار و مدار آج انٹرنیٹ پر ہے. سوشل میڈیا یہ بہت بڑا سورس ہے انفارمیشن کا، یعنی آپ کو جو معلومات پہنچتی ہے اس کا سب سے بڑا سورس آج کے دور میں کیا ہے؟ سوشل میڈیا. کچھ بھی آپ سے پوچھا جائے کیسے پتا چلا آپ کو؟ سوشل میڈیا یہ بہت بڑا سورس ہے. اور پہلے کے دور میں کسی سے کچھ سوال کرتے، اگر وہ کوئی مسئلہ بتاتے بھی
تو آپ کو کیسے پتا؟ تو کہتے بہاری شریعت میں پڑھا ہے میں نے، بخاری شریف میں پڑھا ہے میں نے، وہ کتابیں سورس تھیں انفارمیشن کی، اور آج کے دور میں ساری چیزوں کا سورس جو ہے وہ سوشل میڈیا، دینی نالج بھی دنیاوی نالج بھی، سب چیزوں کو انہوں نے سورس بنایا۔ اس لیے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دین، اس کو بزرگوں نے فرمایا انظر امن تأخذون دینکم، یہ ہمیشہ دیکھا کرو کہ دین کس سے لے رہے ہو۔ مارکیٹ میں جا کر کے اپنا سامان خریدنے کے لیے اس کی کیٹیگری چیک کرتے ہو، ڈاکٹر کو دکھانا ہے اپنا جسم تو آپ اس کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، کسی کو انجیکشن سے مار تو نہیں دیتا، اور اس میں بھی آپ عام طور پر ڈگری تو ہے یہ بی ایچ ایم ایس، بی اے ایم ایس، بی یو ایم ایس، لیکن آپ کس چیز کو ترجیح دیتے ہو وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایم بی بی ایس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اگر ایم ڈی ہو تو اس کو پریفر کریں۔ جسم کو دکھانے کے لیے بھی آپ بہت جانچ پڑتال کر رہے ہو، سامان خریدنے کے لیے بھی جانچ پڑتال کر رہے ہو، ہر چیز میں اپنے معاملات کے لیے وکیل بھی ڈھونڈتے ہیں تو اس کے ریویوز لیتے ہیں پہلے کہ کیسے، یہ سب چیزوں میں ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے دین کو ہم اتنا ہلکا سمجھ لیں کہ ایرا غیرہ جو بھی بیان کر گیا اس سے دین لے لیں گے؟ سورس آف انفارمیشن جو ہے، معلومات کا جو ذریعہ ہے آپ کا، اس کے اوپر آپ کی ہمیشہ توجہ ہونا چاہیے۔ کیا چیک کرنا ہے؟ آپ لو نالج لو، انٹرنیٹ سے لو، کہیں سے بھی لو، لیکن ایک کسوٹی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گولڈ جو ہے نقلی کیسا ہوتا ہے، اصلی کیسا ہوتا ہے، تو آپ کبھی بھی ٹھگے جا سکتے ہو، اچھی اچھی دکانوں سے بھی ٹھگے جا سکتے ہو، لیکن اگر آپ کے پاس پارس ہے، چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے، تو آپ جہاں پر بھی جائیں گے اپنے اس آلے کا استعمال کریں گے۔ مجھے بہت قیمتی چیز خریدنی ہے تو چیک تو کر لوں کہ اس میں پیوریٹی کتنی ہے، اوریجنل کتنا ہے۔ آپ چیک تو کرو گے، کسی سے کروا تو لو گے، دو چیزیں تو کرتے ہو سونا خریدنے سے پہلے۔ اس لیے ایک پارس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک کسوٹی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ دین جو حاصل کر رہے ہو ایک بہت بڑی دولت آپ حاصل کر رہے ہو، اور سورس آپ کو لینا ہے تو اس کسوٹی کے ذریعے سے پرکھ کر کے دیکھنا۔ کبھی یہ مت دیکھنا کہ اس کا جبہ کیسا ہے، اس کی ٹوپی کیسی ہے، اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کے پاس ڈگریاں کون سی ہیں، یہ انجینئر ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ پروفیسر ہے، کون سے مدرسے کا فارغ ہے۔ یہ سب چیزیں بعد میں میٹر کرتی ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھنا عشق رسول کتنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبت میں کتنا ہے۔ اگر اس چیز میں وہ پکا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کے پاس بالکل اوریجنل دین آئے گا، اور اس میں اگر کہیں ڈلمل یقین دکھتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کو ڈپلیکیٹ گولڈ کوئی ٹھگا دے گا، کوئی آپ کو پکڑا کے چلا جائے گا۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو یہ آج سب سے بڑی دقت ہے کہ سوشل میڈیا تو وہ یوز تو کر رہے ہیں، لیکن دین کا سورس جن لوگوں سے وہ حاصل کر رہے ہیں، کیا ان کے بارے میں ان کی نالج ہے، کچھ معلومات ہے کہ جن سے ہم اپنا دین حاصل کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ باتیں تمہید کے طور پر میں نے کیوں کہا اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میرے عزیزو، اب ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، جو دین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ میں آیا، صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، سورس یاد رکھو اور ذریعہ راستہ یاد رکھو۔ صحابہ میں آیا، صحابہ سے جو صحابہ کو دیکھے ہیں وہ کون کہلاتے ہیں؟ تابعین۔ تابعین کے بعد اولیاء کاملین، اولیاء کاملین سے یہ علماء اہل سنت۔ یہ جو سورس ہے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا کہ وہی دین میرا سچا ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ یہ سارے سورس میں سے کہیں کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرتا ہوا دکھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ دوسرے راستے والا ہے۔
صحابہ کا انکار کرنے والا، تابعین کی گستاخی کرنے والا، اولیاء کی بے حرمتی کرنے والا، علماء کی جماعت سے بغاوت والا، اس طرح سے کوئی بھی شخص آپ کو نظر آیا تو اس سے دین حاصل کرو گے تو گمراہی تمہارے سامنے ہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین کی باتیں ہم بار بار محفلوں میں کیوں عرض کرتے ہیں؟ یہ جو محفل ہے نا غوث پاک کی، غریب نواز کی، کیوں منعقد کرتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بچوں، ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ گوگل کا نہیں ہے، وہ غریب نواز اور غوث پاک سے ہوتا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے وہ اس راستے سے آیا ہے۔ بچوں کو یہ چیز آپ ان کی گتھی میں پلا کر کے جاؤ کہ یہ سورس آف انفارمیشن جو ہے، یہ جو دین کا راستہ ہے جہاں سے ہمیں ملا ہے، اس سے ہٹ کر کے ہمیں نہیں لینا ہے، ان کے گستاخوں سے نہیں سیکھنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو کچھ کہہ رہا ہے، سن تو لے کیا بات کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، بہت بڑے لوگوں کی میں بات آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کی باتوں کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے، کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کی باتیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ چلے ہم یا دیگر علماء اصلاح حال کے لیے کسی کے ساتھ بات کی ہے، وہ الگ بات ہے، کسی کے ساتھ بیٹھک ہوئی ان سے کچھ سمجھنے کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، جو علماء اہل سنت ذمہ دار، وہ اگر ان کے معاملات اصلاح کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، سنیت کی خاطر اگر وہ ان کے معاملات وہ ایکسپشن میں، عوام الناس کے لیے، عوام اہل سنت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دینی معاملات میں کسی ایسے کی طرف توجہ بھی کیا تو بزرگوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سخت پکڑ فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ 5 سال تک تو مجھے ایسے ہی کھڑا رکھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کسی بد مذہب کی بات سن رہا تھا، بد عقیدے شخص کی بات سن رہا تھا۔ اس بارے میں میرے عزیزو، اس چیز کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ اب جو دور آ رہا ہے، گمراہیاں تمہاری چوکھٹ پر آ گئی۔ کتنے ایسے میں آپ کو بتاؤں، کتنے ایسے روز ایک فرقہ جنم لے رہا ہے، اس کا کوئی بانی ہوگا۔ شیطان بھی آج کھڑا ہو جائے اور کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں، اس کے فالوور تو کچھ تو آئیں گے۔ آپ یہ مت دیکھنا کہ کس کے پیچھے کتنے لوگ جا رہے ہیں۔ آپ نے گمراہیوں کے یہ جو دروازے دیکھے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پرکھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے تو خواہ ان دروازوں پر مت بیٹھو۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ریفرنس نمبر یہ، ریفرنس نمبر وہ، فلاں، لیکن وہ گستاخ ہے صحابہ کا، گستاخ ہے تابعین کا، گستاخ ہے اولیاء کا، تو اس کی ان باتوں کو بھی نہ سنو، ان باتوں کو بھی نہ سنو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ہے، نہیں، ان سے قبل کے ایک بزرگ ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ ایک بد مذہب شخص ان کو قرآن کی بات سنا رہا تھا، تو آپ نے کہا تم مت سناؤ مجھے۔ کہا قرآن تو سچا ہے نا، سچی کتاب ہے۔ تو کہا اگر یہ سننے کی عادت ڈال لی جائے، آج تو قرآن سنا رہا ہے، کل اس کے ساتھ کوئی اور چیز تو سنا دے گا جو چیز تھی ہی نہیں اس کے اندر، تو سامنے والا اس کو بھی وہی سمجھ بیٹھے گا۔ آپ کے سامنے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بچوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز پر اوچھے حملے کرنے والے ایسے سوشل میڈیا کے جوکر ابھی دیکھے ہم نے، پاکستان سے اٹھے ہوئے، وہاں پتہ نہیں روز ایک فرقہ جنم لیتا ہے، اور 72 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے وہاں پہ۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ سوشل میڈیا میں کوئی حد نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کیا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول اتنا تو رکھو کہ میرا راستہ وہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بتایا، سرکار غریب نواز نے بتایا، غوث پاک نے بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں ائمہ اکرام نے بتایا، وہ کہاں سے لے کر کے بتایا؟ تابعین اور صحابہ کا راستہ بتایا۔ یہی سورس کے ذریعے سے قائم رہو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ اب
اولیاء کرام کی بات میں مختصر سی یہ کہہ دیتا ہوں کہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ کون ہیں وہ سچے لوگ؟ کون ہیں وہ سچے لوگ؟ اس کو قرآن ہی گواہی دیتا ہے کہ سچے اور تقوی والے وہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے، اور متقی ہی اللہ کا ولی ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ اس کی دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ تقوی در حقیقت اللہ کے خوف کو کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت جس کے سینے میں ہے، لیکن وہ تقوی اس کو ایسا پابند بنا دیتا ہے، ایسا پابند بنا دیتا ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرے سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھتا۔ متقی وہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بڑے پرہیزگار ہیں، کون؟ کھانا چھوڑ دینے والا، پانی چھوڑ دینے والا، لمبے لمبے چلے کرنے والا۔ لوگ یہ کہتے ہیں دنیا چھوڑ دیا انہوں نے، یہ بہت پرہیزگار ہیں۔ میرے عزیزو، یہ چیز تو سنیاسی بھی کر لیتے ہیں، کھانا چھوڑ دینا، روٹی چھوڑ دینا، یہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دینا، کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ تو سنیاسی بھی کر لیتے ہیں۔ تو سنیاس کا نام تقوی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ چیزیں چھوڑنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی در حقیقت اللہ رب العزت کے اس عظیم خشیت اور خوف کا نام ہے جو اس کو شریعت سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں کرتی۔ ہاں، کوئی بندہ ایسا آپ کو دکھ رہا ہے کہ سب دنیا تو چھوڑا ہوا، اس کا گھر بار کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے خود چلے جاتے ہیں۔ اس بزرگ سرکار غوث پاک جب چل کر کے گئے دریائے دجلہ کے کنارے جو ریت پڑی ہوئی تھی وہاں پر پہنچے تو لوگ وہاں تو بہت سارے تھے۔ غوث پاک نے پوچھا وہ اللہ والے کہاں ہیں؟ کہا ابھی چلے گئے، 3 دن سے مسلسل یہیں پر عبادت کر رہے تھے، لیکن ابھی تھوڑے وقت ہوا وہ یہاں سے کوچ کر گئے، سفر پہ چلے گئے۔ آپ نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں مل نہیں پایا۔ اس کے بعد غوث پاک نے پوچھا کہ وہ عبادت کہاں کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ریت پر۔ تو آپ جا کر کے دیکھتے ہیں تو ریت پر ہاتھ کے پیروں کے نشان تھے جو سجدے کرتے تھے، سجدے میں ہو جاتے ہوں تو ہاتھوں کے نشان بھی تھے، پیروں کے نشان بھی تھے۔ آپ نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا وہ جھوٹا شخص ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جس کو تم سمجھ بیٹھے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، آپ کیسے کہہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو میرے نبی پاک کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کو وہ ترک نہیں کرتا۔
تو کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا دیکھو جس کو تم بزرگ سمجھ بیٹھے تھے، یہ دیکھ رہے ہو ریت پر اس کے انگلیوں کے نشان ہیں سجدے کے؟ کہا یہ 10 انگلیاں کھلی ہوئی دکھ رہی ہیں؟ کہا ہاں دکھ تو رہی ہے۔ کہا میرے نبی کی سنت تھی جب حضور سجدے میں جاتے تو انگلیاں جمی ہوئی ہوتی تھی، ملی ہوئی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں وہ ایک سنت کو چھوڑنے والا میں اس کو ولی نہیں سمجھتا۔ یہاں تو 5 انگوٹھیاں پہننے والے، چھلے والے، لٹھ والے، پتہ نہیں کیا کیا والے، سب کو لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ایسے والے اگر کچھ کر کے بھی دکھا دیں تب بھی آپ مت دھوکے میں جانا۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ تو ان کے خلاف بولتے ہیں بابا لوگوں کے، ہاں بولیں گے، ہم آخری سانس تک بولیں گے، اس لیے کہ درد اس وقت ہوتا ہے جب میرے نبی پاک کی شریعت کی کوئی دھجیاں اڑا رہا ہو اور حضور کی اس امت کو، بھولی بھالی امت کو اپنے دامے فریب میں پھنسا رہا ہو۔ ہمیں پتہ نہیں وہ انسان کی شکل میں شیطان ہو سکتا ہے جو اپنا مرید بنا کر کے اتنوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم بولیں گے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بابا وہ تو سائیکالوجی کھیل رہے ہیں، مطلب لوگوں کے دماغ پڑھ کر کے بھی کھیل رہے ہیں، تو یہاں پر تو بیچارے کچھ ہمارے چلے گئے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں بہت ڈھیٹے ہیں، اس سے بھی آگے کر کے دکھاتے ہیں، کچھ اور بڑی چیزیں بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہاتھ رگڑ کر کے سکہ نکال دیا، ارے بابا بہت پہنچے ہوئے۔ بہت کچھ کر کے دکھانے والے لوگ بھی آپ کو اگر ٹکراؤ ہو جائے تب بھی مت سمجھنا، کسوٹی یاد رکھنا، کسوٹی یاد رکھنا۔ اور وہ اگر کوئی کرامت نہ بھی دکھائے تو وہ بادشاہ ہے، اگر حضور کا عشق اس کے پاس کوئی کرامت نہ دکھائے وہ بادشاہ ہے ہمارے دلوں کا۔ اس سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، مدینہ طیبہ کے، آپ وہاں سے ہندوستان آئے تھے، حضور کے حکم پر آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے تھے اور مدینے میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا کہ تم جاؤ ہند میں میری حدیثوں کو پھیلاؤ۔ علم حدیث آج بھی اگر آپ پوچھیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، یہاں جتنے سنی دیوبندی جتنے بھی مدارس ہوں، اوپر جا کر کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب سے ہی سند اوپر جاتی ہے ہندوستان میں، سند حدیث۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں آئے تھے تو ان کا ایک معمول تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر کے آئے تھے، بڑا دور کا سفر کر رہا ہوں، مدینے سے دوری مجھے برداشت نہیں ہوتی، کرم اتنا فرمائیں کہ دن بھر میں لوگوں میں حدیث کی نشر و اشاعت کروں گا، شام کو تھکا ہارا آ جاؤں، آنکھیں بند کروں تو آقا آپ کی زیارت ہو جائے، مدینے کی زیارت ہو جائے یا روضہ رسول کی زیارت ہو جائے۔ تو یہ معمول سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا تھا۔ جب آئے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ دن بھر درس و تدریس کرتے، حدیث پڑھاتے، اور شام کو مراقبے میں جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتے یا حضور پاک کی بھی زیارت کر لیتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے، بہت توجہ سے سنیں باباؤں کے عاشق لوگ، اور یہ میرا پیغام سب کو پہنچا ہے۔ یہ آج کے زمانے کا بابا نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ گزر رہے تھے، کسی بستی سے گزرتے گزرتے ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے اور بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہے۔ تو آپ بھی وہاں پہنچ گئے، لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہے یہاں پر؟ کہا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں یہاں پر، اللہ والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور تصوف کی بڑی باتیں ہیں، دل پر لگنے والی باتیں ان کی ہیں۔ تو مریدین کی بہت بڑی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ بھی وہاں شریک ہو گئے۔ جو بزرگ تھے چھوٹی سی جھوپڑی میں تھے اور چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی آئے، آنکھیں بند کر کے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب قریب آ جائیے، مولانا علم حدیث کے جانکار، آپ تشریف لائیے، قریب آئیے۔ جب کسی کو کوئی نام سے پکارے تو وہیں تو ڈھہ جائے گا، پورا میرا سب کچھ پتا ہے حضرت کو۔
تم نے بلایا اور اس کے بعد بٹھایا، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے، اور اس کے بعد وہ بزرگ جب باتیں کرنے لگے، تصوف کی وہ پہنچی ہوئی باتیں، معرفت کی، حقیقت کی، طریقت کی باتیں، تو آپ کے دل پر بھی بڑا اثر ہوا، آپ بھی ان کے بہت باتوں سے متاثر ہوئے۔ محفل ختم ہونے کو تھی، بغل میں مٹکا رکھا ہوا تھا اور اس میں شراب بھری ہوئی تھی۔ بزرگ نے اپنے مرید کو بلایا، یا جو انسٹنٹ خلافت لیا ہوگا اس کو کہا کہ بھرو جام بھر کے دو۔ ایک پیالہ شراب کا بھرا گیا اور وہ بزرگ کے ہاتھ میں دیا گیا، انہوں نے لیا، اور اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا ان کو بھی ایک پیالہ دو۔ اوریجنل شراب کی بات کر رہا ہوں، کوئی شراب عشق، شراب محبت، شاعروں کی شراب نہیں، جو نشہ لاتی ہے دھتورا، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ شراب خود ایک پیالے میں، اور دوسرا پیالہ حکم دیا کہ شاہ صاحب کو ایک پیالہ دو۔ آپ دیکھتے رہ گئے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے ایسے جان، آپ کو ہزاروں حدیثیں جو حافظ ہیں جس کے، وہ علم حدیث کے بادشاہ کہلاتے۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، میں چھوؤں گا بھی نہیں، شراب حرام ہے۔ شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سنو، بزرگ جو بیٹھا ہوا ہے یا پیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سیدھے کیا کہا، مولانا پی لو، ورنہ روزانہ جو تم بارگاہ رسول کی حاضری دیتے ہو وہ بند کرا دوں گا۔ اب سوچو، یہ راز کی بات ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تنہا مراقبے میں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دیتے تھے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہی مراقبہ کرتے اور وہ زیارت کرتے۔ اب جب بندہ کوئی سامنے والا اتنی بڑی بات بول دے تو اب کیا رہ گیا؟ اب اس کے بعد امتحان کی گھڑی ہے، یاد رکھو۔ شاہ صاحب پیالہ لیا کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کہا کہ یہ کیسے میری بات جانتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا نہیں، شراب نہیں پیوں گا، واپس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، شراب اگر میرے نبی نے حرام فرمایا ہے تو قیامت تک کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، میرے لیے بھی نہیں، آپ کے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے کہا میں تمہاری روزانہ کی محفلیں دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد شام میں تمہاری حاضری کس وقت ہوتی وہ بھی جانتا ہوں، بند کرا دوں گا۔ شاہ صاحب ایک طرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف یہ شیطانی شرارت، اس کو کیا سمجھا جائے، اور ایک طرف یہ امتحان کے بابا تو جان تو رہا ہے ساری چیزیں، یہ پہنچا ہوا تو ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کہا شاہ صاحب نے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن پیوں گا تو نہیں۔ یہ عشق مصطفیٰ بچا لیتا ہے، محبت مصطفیٰ تو تھی۔ آپ چھوڑ کر کے اٹھے اور کہا کہ نہیں، شراب تو نہیں پیوں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ کہا جاؤ دیکھ لینا، بات آئی گئی ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے تکا مارا ہوگا، سائیکالوجیکل جو ہے کسی کی دماغ کو پڑھ لیا ہوگا کہ یہ ڈیلی کیا کرتا ہے اور بول دیا ہوگا، یہاں تک تو صحیح ہے۔ شاہ صاحب اس واقعے سے بہت ڈپریسڈ، بہت پریشان تھے، آئے۔ اس کے بعد شام کو اپنے معمول کے مطابق مراقبے میں بیٹھ گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ نے مراقبہ اپنا مکمل کیا زیارت کے لیے، تو دربار رسول تو نظر آ رہا ہے اور چوکھٹ پر یہ بزرگ کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں عبدالحق، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، زیارت ہونے نہیں دوں گا، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو آپ پریشان ہو گئے، کہ کہا یہ تو جو کہہ رہا تھا وہ تو سچ ہی کہہ کے دکھا دیا، مجھے تو زیارت ہونے نہیں دے رہے۔ آپ جھٹک کر کے اٹھ گئے، رات بھر آپ عبادت کرتے رہے بے چینی سے۔ دوسرے دن اس طرف گئے بھی نہیں، دوسرے دن گئے نہیں، اپنے آپ کو برداشت کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بولنے میں آسان لگ رہا ہے، ایک عاشق رسول کی تڑپ آپ نہیں جانتے،
جس کو بارگاہ مصطفیٰ سے روک دیا جائے. میاں آج ہم کو اگر کوئی صرف سفر میں وہاں روک دے تو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسے فنا فی الرسول جن کی زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے اور وہ روزانہ بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دیتے ہو, ان کو اگر کوئی روک دے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ بسمل کی طرح تڑپتے ہیں. پھر دوسرا دن آیا, رات کو مراقبے میں بیٹھے, سیم وہی پوزیشن کل والی. آج بھی وہ شخص کھڑا آنکھوں کے سامنے ان کے نظر آتا ہے اور کہتا ہے عبدالحق میں تمہیں حاضری دینے نہیں دوں گا. دوسرا دن اسی طرح گزر گیا. اس سچویشن کو آپ سمجھو کہ دل ہو سکتا ہے کبھی مائل کر لے, جا کے صلح مصالحت کر لیتے ہیں. اتنی بڑی نعمت تو چھوٹ رہی ہے, اتنی بڑی دولت جو میرے ساتھ روزانہ کی تھی وہ چھوٹ رہی ہے, بات تو کر لیں, اس سے کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی اوریجنل شراب نہیں پلا رہا ہو سکتا ہے کوئی اور شراب پلا رہا ہو, لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں بدبو تو وہی دھتورے کی ہے, یہ نشہ لانے والی شراب کی بات کر رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ بہت اپوزٹ چیز ہے. تیسرا دن آیا, تیسری رات آئی تو بے قراری اتنی بڑھ گئی, آپ کو میں بتا رہا ہوں. آج آپ نے مراقبہ نہیں کیا, آج ہمت نہیں ہو رہی تھی, مراقبہ نہیں کیا. اب جو اوریجنل چیز عاشق رسول کی ہوتی ہے وہ آپ نے استعمال کیا. کیا ہے سب سے بڑی چیز جو عاشق رسول کے پاس ہوتی ہے؟ اس کی وہ سسکیاں جو حضور کو پہنچاتی ہیں. بے اختیار رو پڑے. بارگاہ مصطفیٰ نے کہا اس منظر سے, اس حال سے مجھے یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں نکالے گا. مجھے بتا دو یا تو میں غلط ہوں, آپ کی شریعت کا پاس و لحاظ کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں, آپ کی حدیثوں کی حفاظت کرنے کے لیے میں سب چھوڑ کر کے آیا ہوں. آقا اگر میں غلط ہوں تو مجھے مار دیا جائے, مگر اس تڑپ کو اور لمبی نہ کیجیے, اس بے قراری کو اور لمبی نہ کی جائے اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. یہ جب دل درد سے روتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو, محمد کو غم گساروں میں ڈھونڈو صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک آپ کی آنکھیں بند ہوئی, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوئی. صرف اتنی ہی نہیں, روضہ رسول سے تیز آواز آتی ہے اخرج یا کلب, اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. یہ ایسی آواز آئی, دروازے پر کھڑا ہوا جو شخص تھا چھٹ گیا, کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے, اور آفتاب رسالت اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ عبدالحق محدث دہلوی کی آنکھوں کے سامنے. دل کو قرار, دل کو چین, دل کو سکون. اور پھر فرمایا گیا عبدالحق تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. دیکھا گیا کہ تو شریعت کو چھوڑتا ہے اس چیز کے لیے بھی, یعنی حضور کے دیدار کے لیے بھی شریعت نہیں چھوڑی جاتی. دوسری تو چیزیں چھوڑو, حضور کے دیدار کے لیے بھی شریعت نہیں چھوڑی جاتی. شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو اس پوزیشن پہ پہنچتا ہے نا تو پھر اس کا ایمان ہمالیہ سے بلند ہے, بہت بلند ہو جاتا ہے. مضبوط ایمان کے ساتھ آپ نکلے, اور اس کے بعد پھر سوچا کہ جا کر کے اب جنگل میں بیٹھے ہوئے اس پاکھنڈی کو بات کروں, کہاں چلا گیا وہ. تو جا کر کے اس راستے پر جاتے ہیں تو دیکھا مریدین تو ہیں بے چین بے قرار, ادھر ادھر کوئی ادھر پکڑو چھوڑو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اور کٹیا کہاں ہے, جھوپڑی کہاں ہے؟ تو دیکھا گیا جھوپڑی میں آگ لگی ہوئی ہے, دھواں دھواں ہے. لوگوں سے پوچھا کہ صاحب کہاں چلے گئے, کہاں گئے پیر صاحب؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم کو پتہ نہیں, اچانک ایک حادثہ ہوا, ایک بجلی کڑکی, بجلی کا شعلہ جھوپڑی پر پڑا تو پڑا بجلی کی اس شعلے سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی, دھواں تو آ رہا ہے. ہم پیر صاحب کو بچانے کے لیے نکلے تو دیکھا جھوپڑی سے پیر صاحب نہیں, یہ کتا جا رہا تھا. شیخ صاحب نے فرمایا کتا ایسا ہی نہیں تھا, میرے مصطفیٰ کے حکم پر نکلا ہوا کتا تھا, وہ شیطان تھا. اور شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ تمہارے تصورات میں بھی آ سکتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
تمہارے تصورات، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ شیطان تمہارے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے، خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ تو یہاں تک بھی بات پہنچ جائے تب بھی یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، ان کی شریعت کو چھوڑ کر کے، چاہے کوئی بھی ہو وہ ٹھوکر میں ہے۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو بات سمجھ میں آئے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کوئی اگر کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، پہلے یہ دیکھو مدینہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ جو یہاں نہیں تو ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہو نا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر ہے، بہت سارے اذکار ہیں، لیکن عاشق رسول کیا کہتا ہے، کبھی اس میں بھی آ کر کے بہک مت جانا کہ شیطان کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ پہلے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخالف تھوڑی نہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج بھی دے کر کے جو آیا نا قرآن میں ہے 23ویں پارے میں، کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم۔ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے وہ؟ تیری عزت، یعنی شیطان مانتا ہے نا اللہ کی عزت پہ اس کو سوال نہیں ہے۔ تو ذکر کے متعلق بھی آپ کو میں بتا دوں، اس سے ٹینشن نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، یعنی حضور کو چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو کہ خدا کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے، یہ ذکر حق نہیں ہے، جہنم کی چابی ہے۔ یہ سب مسائل آپ سمجھو اور اس بات پر ہماری گفتگو ختم کرتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ اس کے دوسرے شعر پر آپ توجہ دیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ مرنے کے وقت کس حال میں جائے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ مسلمان مرو گے یا نہیں مرو گے لکھ کے دے سکتے ہو، اسی پہ تو ڈر کے زندگی گزار رہے نا۔ اولیاء اکرام روتے بھی اسی بات پر تھے کہ ابھی تو پتہ ہے لیکن آخری وقت کیسے آئے گا پتہ نہیں، آخری وقت کس کا کیسا آئے گا۔ ہم نے بہت ساری ایسی موتیں دیکھی ہیں، اللہ بچائے حادثاتی موتوں سے، کہ اچانک بہت بڑی مصیبت آئی اور ان کے جملے کفریہ نکلے اور موت آ گئی۔ آخری وقت کسی کا نہیں معلوم، مسلمان مرے گا کہ نہیں مرے گا کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چیز ہے جو تمہارے آخری وقت بھی اچھا ہونے کی ضمانت دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا۔ یہ دروازہ پکڑے رہو گے تو ہوگا کیا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں، یہ پکا ہے انشاءاللہ۔ یہ دروازہ پکڑے رہو گے تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے پر ہم سب کو گامزن رکھے، بارگاہ غوث سے، بارگاہ غریب نواز سے، بارگاہ امام اہل سنت سے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ صحابہ تابعین کے اس راستے پر ہم کو چلائے اور دین کی سچائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چک رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔
روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ سارے حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہو، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر، تو پھر میرے عزیزو، روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ روح کی تربیت کیسی ہو؟ دیکھیں، آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں گے، اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے، روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب۔ اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے۔ روح باقی ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے۔ اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے، تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے۔ موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا۔ لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں،
یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو، یا کس لیے کہ فٹ رہنے کے لیے. کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے. روح کی طاقت کی طرف توجہ. آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہماری روحانیت نکل گئی. ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں، ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں، ہم کپڑوں پر اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں. روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں. پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ، ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے، وہ خانقاہ سادات کی آل رسول وہاں پر ہیں. حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے. تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا. جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی. ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے، اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے. ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو. نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے. تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں. تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو. اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی. بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا. میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے. نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں. آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے. اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا. اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے. نمک کا سرما لگاتے. عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو. نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں. لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا. لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں، بہاتی تھی. آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں. آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہو. نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں. خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا اس کی روح طاقتور نہیں ہے، اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہ کمزور آدمی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے کہ صوفی سنت ہیں. ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے.
آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا۔ اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں، سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا، اس کی بھی تربیت کرا دوں۔ تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں، حبس نفس۔ حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ سانس روک لو اپنی، آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو، شاید 1 منٹ، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے، حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے، ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی، فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے، ظہر تک۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں، نہیں میرے عزیزوں، جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا۔ اور ہم نے دنیا میں اپنے جسموں کو آزاد کر رکھا ہے، ساری دنیا اس جسم پر راج کرتی ہے، خواہشات ہم پر حکم کرتے ہیں، ہم ان پر کنٹرول نہیں پا رہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جن چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں۔ کوئی خواہشات ایسی ہیں جو میرے اوپر حاوی ہو رہی ہوں، ان خواہشات سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور یہی تربیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مجبوری کے عالم میں بھی اولیاء کاملین نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا، دنیا کے حوالے نہیں کیا، وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ ایک بزرگ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ، عراق کے ایک بزرگ، لیکن وہ جوان شخص، مشکی غالباً عبداللہ کچھ نام تھا، بہت خوبصورت، دیکھنے میں بالکل ہینڈسم نوجوان، ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ شہر کی ایک امیر عورت کپڑا خریدنے آئی اور وہ عیاش عورت تھی، اس نے لڑکے کو دیکھا، نوجوان کو، اس پر فریفتہ ہو گئی، بہانے سے کپڑے کی بہت بڑی تھان خریدا اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کیا تم میرے محل تک پہنچاؤ گے، میں اس کی اجرت دوں گا۔ بھولا بھالا نوجوان کپڑے اٹھا لیا اور چل پڑا۔ اس خاتون کے گھر جب پہنچے تو اس نے کپڑے کی وہ تھان اندر رکھوائی اور کمرے میں اسے بلا کر دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو اب آزاد نہیں ہے، تو میرے پاس قید ہے، میں تجھے یہاں پر اس بہانے سے لے آئی ہوں، تجھے جو چاہیے وہ میں دے دوں گی، مال دولت جو بھی ہے، لیکن میری خواہشات پوری کر دے۔ وہ کانپنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جس کی روح مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے، ہر مصیبت سے اس کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اس خاتون نے کہا تو پھر تم یہاں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے، کسی حالت میں تم بچ کے بھی نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو پتا ہے کہ تم یہاں اندر ہو۔ کل کو میں یہ الزام بھی لگا سکتی ہوں کہ تم نے میری عزت کو تار تار کیا ہے، اور تمہیں میں پھانسی کی سزا بھی دلا سکتی ہوں۔
اس نوجوان کی مجبوری دیکھیں کہ خاتون نے ایسے اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اس کو گناہ کی سرزمین پر دھکیل دے. لیکن یہ نوجوان ہے، اچانک نہ جانے دل و دماغ میں کیا خیال آیا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے استنجا کرنا ہے، طہارت، ٹوائلٹ جانا ہے. اس نے کہا یہیں اندر ہی ہے، اندر تم فارغ ہو جاؤ. تو وہ طہارت خانے میں گیا. نوجوان کچھ نہیں دیکھا، وہاں کی غلاظت اٹھا کر کے اپنے چہرے پر اپنے جسم پر سب لگا لیا اور باہر آیا اس خاتون کے پاس. اس عورت نے دیکھا کہ بدبو اور یہ غلاظت یہ جسم پر، وہ چیخ مار کر دروازے کھولتی ہے کہ کوئی پاگل آیا، اس کو گھر سے نکالو، جلدی یہاں سے نکالو اس کو. تو سارے لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو نکال دیا. ایک پاگل نوجوان گھر کے اندر کیسے گھس آیا. ان کو اس کی نہیں پڑی تھی کہ مجھے لوگ پاگل کہیں، لوگ میری بدبو کو دیکھیں، لوگ مجھے غلاظت ملا ہوا شخص کہیں، کچھ فکر نہیں تھی. وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور راستے میں ایک کنویں میں جا کر اس نے غسل کیا. روایت میں موجود ہے اس کے بعد سے ہر دن ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے جسم کو بچا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے یا خوشبودار کر دیتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خواہشات پر کنٹرول پا لیا وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل ایسی عزت بخشتا ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے روحوں کی تربیت کی ضرورت ہے. جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرو. اور جس کی روح غلیظ ہو گئی ہے اس روح کا لوگوں کے درمیان رہنا ایک مردے کی طرح ہے، مردے کی طرح ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے تاریخ میں، آپ کو پتا ہے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا. فنا اور بقا، فنا کا مطلب ختم ہو گیا، بقا کا مطلب باقی رہنے والا. تو آپ کا انتقال ہوا، آپ کا غسل کفن سب کر کے جنازے کے لیے رکھا گیا، تو کون آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے؟ صفیں لگی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. ایک گھوڑ سوار آئے، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، سیدھے وہ امامت کے آگے بڑھ گئے، نماز پڑھا لیا. سارے لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی، کسی نے پوچھا نہیں. اور وہ آئے ہوئے بزرگ نماز جنازہ پڑھا کر نکل رہے تھے تو ان کے وہ مرید خاص جو صابر کلیری کے تھے، انہوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کون ہیں؟ اچانک آئے اور پڑھا کر جا رہے ہیں. کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری. ہو سکتا ہے آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو کہانی سے تعبیر دیں. آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا فنا اور بقا کیا چیز ہے، وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے اور یہ تیرے سامنے ہے یہ بقا. جس نے روح کی تربیت کی اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی اسے تصرف عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے. صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس نے اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا، اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف روح کی نہیں جسم کی بھی. شہداء احد کے بارے میں دیکھیں، شہداء بدر کے بارے میں، کہ ان کے جسم بھی نہیں سڑے گلے، قبروں میں برسوں تک اسی طرح سے رہے. 1935 میں عراق میں بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر. ان کی قبروں میں پانی بھر گیا تھا تو قبریں کھولی گئی تھی. 1935 کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 1300 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں تو دونوں صحابی جسموں کے ساتھ صحیح سلامت آرام کر رہے تھے. اخبار کی کٹنگ بھی آج بھی لگی ہوئی ہے، عراق میں موجود ہے. 1935 بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال نہیں گزرے، ابھی 90 سال پہلے کی بات. ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے اور بغداد سے 35 کلومیٹر دور لے جا کر حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں ان دونوں کو دفن کیا گیا.
یہ تاریخ موجود ہے. وہ صحابہ جن کی قبروں میں ان کے جسم 1300 سال تک باقی ہیں. کہنا یہ ہے جس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی وقار، ہمارے ان جسموں کی اوقات کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں. کہا گیا ہے کہ قبر میں ہماری تختیاں بند کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں قبر کی مٹی میں، آپ کو اندازہ ہے، آپ ممبئی کے قبرستانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلدی یہاں قبریں کھولی بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں نہیں کھولی جاتی وہاں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، دفن کر کے چلے جانے کے بعد ایک دن کے اندر، صرف ایک دن 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو پیٹ میں کا اور دماغ میں کا پورا پانی پیپ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کانوں سے سب نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد دن جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں اگر قبر کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے لگ گئے تو بہت جلدی وہ گلنا شروع کر دیتا ہے. 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پیٹ کے پھٹ جانے کے بعد جو تعفن نکلتا ہے اس کی چیزیں سب اس کی باہر ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد 9 دن گزر جاتے ہیں یا 10 دن گزر جاتے ہیں تو جسم کی ساری چمڑی پک جاتی ہے، پوری چمڑی، چاہے اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھا جائے، روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جسم ترتیب وار ایک ایک چیزیں اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے گودا باہر نکل آیا، پیٹ پھٹ گیا، اب چمڑی گلنے لگ گئی. پھر اس کے 40 دن گزرنے والے ہوتے ہیں کہ ہڈیاں سب باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، دکھتی ہیں، ہڈیوں کا اظہار ہو جاتا ہے، چہرہ کسی حد تک رکھا جاتا ہے. کہا گیا کہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نکل جاتی ہیں. مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر جسم کے اندر جتنی نرم چیزیں تھی سب نکل جاتی ہیں، پھر ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے. اور ڈھانچہ، ہڈیاں بھی اپنے آپ میں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں. اس کے پیروں کی ہڈیاں اس کے کمر سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹنے سے اس کے ران کی ہڈیاں الگ، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں الگ. اسی لیے 6 مہینے سال بھر کے بعد جب آپ قبر کو دوبارہ کھود رہے ہوتے ہیں تو پورا ڈھانچہ کسی کو نہیں ملتا. کسی کی گھٹنے کی ہڈی، کسی کے سر کی کھوپڑی اور کسی کے پیر کی ہڈی، یہی سب چیزیں ملتی ہیں. جسم سب چھوڑ چکا ہوتا ہے. یہ وہی جسم ہے جس کو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے سجا رہے ہوتے ہیں. یہ وہی جسم ہے جس کے اوپر ہم اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ جیم میں جا کر. میں نہیں کہتا کہ فٹ نہیں رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل محنت ہم اپنے جسم پر لگائیں اور روح کا خیال بھی نہیں کیا کریں. روح کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ جسم جس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزوں بہت برا حشر ہو جاتا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار قبرستان تشریف لے گئے، قبروں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور. اور اس کے بعد وہ مولا کائنات ہیں، قبر والوں سے یوں کہتے ہیں کیف احوالکم یا اہل القبور، اے قبروں والے تمہارے حالتیں کیا ہیں. سعید ابن مسیب حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مدینے کے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا، وہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرات نکلنے لگے اور ہزاروں قطار آپ رونے لگے. سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سرکار آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور رو کس بات پر رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہاری حالتیں کیا ہیں، تو قبر والوں نے مجھے جواب دیا اے علی ہماری کیا حالتیں پوچھتے ہو؟ اس چہرے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھوؤں کی غذا بنا دیا ہے جس کو ہم سجایا کرتے تھے، ان بالوں کو جن میں ہم کنگا کرتے تھے،
बीप निकल आया है, कीड़े खींच रहे हैं। हमारी उन आंखों को आज खीरा कर दिया गया है, इन आंखों को सियाह कर दिया गया है। हमारे वो बाजू जिस पर हमें बड़ा नाज था, हम आज हिला भी नहीं पाते, और इनको बड़ी मजबूती के साथ तोड़ दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सईद इब्ने मुसय्यब से कहते हैं, कब्र वालों के ये जवाब सुनकर बताओ क्या मैं मुस्कुरा सकता हूं, क्या मैं हंस सकता हूं? तो फिर अल्लाह का खौफ है कि मैं ज़ारो कतार रो पड़ा। मेरे अजीजों, हम सब भी उसी मंजिल के राही हैं, हम भी उसी आखिरी मकान के मुसाफिर हैं जहां हम सबके साथ ये होना है। इसलिए जब तक रब तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में रूह बाकी रखा है, इस रूह की तवज्जो करो, इसकी तरबियत करो, वरना वक्त गुजर जाने के बाद कुरान पाक में है, कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रब तआला से, क्या कहते हैं? लौ कुन्ना नुरद्दु, ऐ अल्लाह अगर काश एक बार हमको तू लौटा दे, कुन्ना नअमल, हम बहुत अच्छा अमल करेंगे, अमलन सालिहा, हम नेक बन करके आएंगे। लौ नुरद्दु, हम लौटा दिए जाएं, अगर एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम पक्के मोमिन बन करके आएंगे, हम नेक इबादतगार बन करके आएंगे। रब ताला फरमाता है, कल्ला, हरगिज नहीं, जो वक्त था वो बीत चुका, अब अमल का वक्त नहीं, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है, अब सिर्फ हिसाब का वक्त है। इसीलिए अरबी में एक मकौला मैं पढ़ता था अपने तालिबे इल्मी के जमाने में, मैंने तो अपने सिराने पर उसको लगाया हुआ था, हासिबू कब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब पहले पूरा कर लो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अपना कैलकुलेशन पूरा करेक्ट करके रख लो कि इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अजीजा ने गिरामी, आज हमारी जिंदगियां ऐसी हैं, हम इनकम टैक्स के डर से तो अपना हिसाब पूरा सही करने की कोशिश तो करते हैं, सीए को दे दिया, उसको दे दिया, सबसे पूछताछ करके कि कहीं कोई लूप होल्स ना रह जाए ताकि हम पकड़ में ना आए। बैंकों के मामलात सही कर रहे हैं कि कहीं हम ईडी के छापे में ना आ जाए, इनकम टैक्स के छापे में ना आ जाए। ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या कर सकते हैं, इस जिंदगी में ही तो सजा दे सकते हैं, लेकिन इनको छुपा भी सकते हो अपने मामलात। सीए तुम्हें छोटे रास्ते भी बताता है और अलग शॉर्ट रास्ते भी बताता है, लेकिन उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम कोई हीला बहाना नहीं कर सकते। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है और दिल में छुपे हुए हालात को भी देख रहा है। उसके दरबार में क्या छुपा सकते हो? और जो फरिश्ते तुम्हें कब्र में पूछने आएंगे वो रिश्वत भी नहीं लेते हैं, वो किसी के बारे में सिफारिश को कबूल भी नहीं करते। उनका हाल तो ये है, जितना रब ने उनको हुक्म दिया वो पूरा करके ही रहते हैं। अगर फरिश्ता रिश्वत लेने वाला होता तो कितने तो मालदार पैसे देकर इजराइल अलैहिस्सलाम से जान तो बचा लेते, अपनी रूह निकाले जाने से बचा तो लेते। जहां बंदा डॉक्टरों को पैसे देता है, मलकुल मौत को भी तो दे सकता था, लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, ना ही ये किसी को एक मिनट आगे पीछे होने देता है। जब ये सारे मामला तय हैं और सबको मालूम है, तो आओ मेरे अजीजों, उस बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तरबियत फरमाई, उनकी रूह की तरबियत फरमाई। वो कौन थे जो सहाबा बने? शराब की जिंदगियां उनकी भी थी, जुए की जिंदगियां उनकी भी थी, बच्चियों को पैदा होते ही गर्दन मरोड़ करके मार देने वाली जिंदगियां उनकी भी थी, माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम कर दिया जाता था, अरब की ये जिंदगी थी। लेकिन एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उनको किस मकाम पर पहुंचाया। ये वो अरब के बद्दू लोग थे जिनको दुनिया वहशी कहती थी, मगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए तो फिर मकाम ये बना, असहाबी कन्नजूम। खुद मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। उनको बुलंद मकाम हुआ था किया कि चांद भी उनको देखे तो रश्क करे। वो मकाम मेरे आका की उस जलोत खाने में, उस खलवत कदे में हुआ है। इसीलिए दुनिया की यूनिवर्सिटियां, दुनिया के स्कूल जिस्म तो बना सकते हैं और मदीने का दरबार तुम्हारी रूह को बनाता है।
روح کو بناتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بناتے۔ جب تک آپ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تب تک تو پکے مومن بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آج یہ عہد کرو کہ ہمارا جینا مرنا حضور کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ حضور پاک کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر روح بھی طاقتور ہوگی۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر دیکھو اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے کمزور جسموں سے نجات عطا کر مضبوط روحانی طاقت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں نور مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے۔ مولا کریم اس پوری امت کو اصلاح